بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رقانہ پہلوان۔ رقانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں ان سے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایسی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رقانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آ جاتے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رقانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رقانہ نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رقانہ کے ہاتھوں گرا کر اس کا تماشا بنایا جائے۔ مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتا چل گیا ہے کہ قریش کے ایک آدمیوں نے رقانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رقانہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رقانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزرتی۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رقانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رقانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سعد بنت ارمن ہوں، ارمن یہودی کی بیٹی۔ رقانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرنے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا؟ سعد نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رقانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سعد نے کہا، اس لیے پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رقانہ نے کہا، لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ اتہاس کار ابن حسان نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رقانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رقانہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا تھا، اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم
جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رقانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچ دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ یہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و جن اور یہودی ہجوم بھیڑ کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی، وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح ہتھیار بند ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول پاک کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر کی کسی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت اللہ رب و رب الکلاف جاز المعاد میں اللہ۔ علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنی شکار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آنن فانن نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ اپنے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ چوروں کھانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ تنگ رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، اپنے پیر پھسلنے سے گرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، چلو پھر موقع اور لے لو۔ رکانہ پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ رکانہ پھر بھی نہ مانا اور کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک چھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، سن رکانہ، اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لے، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکانہ بہت جوش خروش کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے
آنن فانن میں ہی تیسری بار بھی پٹک دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا، سر جھکا کر ہار تسلیم کر لی، اکھاڑے سے نکل آیا۔ ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان ننگی تلواروں اور برچھیاں ہوا میں لہرا کر اور اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار للکار کر کہا، رکانہ اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ مسکرایا اور کہا، محمد اپنا انعام لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی ہی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لات و عزا کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا ہے، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کشتی کا انعام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکانہ کا کام ہے، لہذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعام لے کر رکانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انسان کو زمین پر پٹک دیا اور ڈبڈبائی آواز میں کہا، مجھے یہ انسان نہیں وہ انسان چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو اس پوسٹ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ۔